نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ مسلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم. اگر کسی کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو آج ہی قیامت کا دن آنے سے پہلے وہ اس کے پاس جائے, اس کا حق واپس کر دے, اس سے ملاقات کر کے اس سے معافی مانگ لے. قیامت کا دن وہ آنے سے پہلے جس دن ہم کو حق واپس کرنے کے لیے ہمارے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے, ہماری نیکیاں ہوں گی جو ہم نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی, اللہ ہماری نیکیوں کو ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دے گا. ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ان مظلوموں کے گناہوں کو اللہ ہمارے اوپر ڈال دے گا. آج ہم جب ظلم کی بات ہوتی ہے, فلاں حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے, فلاں ملک ظلم کر رہا ہے, ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کا, اپنے نفس کا جائزہ لے کہ آج ہم خود لوگوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں, ہم اپنے اہل و عیال پر کتنا ظلم کر رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں, ایک پڑوسی پر کتنا ظلم کر رہا ہے, ایک رشتہ دار پر کس طرح سے ظلم کر رہا ہے, بھائی بہنوں پر ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں. دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم خود کتنے بڑے ظالم ہیں. ایک عبادت گزار فرما بردار نیک خاتون نے ایک بلی پر ظلم کیا, اس کو باندھ کر کے گھر میں رکھ لیا, نہ تو اس کو خود کھلایا پلایا, نہ تو اس کو باہر چھوڑا کہ جا کر کے خود وہ کچھ کھا پی لے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. ظلم ہے, چاہے انسان پر ظلم ہو یا حیوان پر ظلم, ظلم ہے, چاہے مسلمان پر ظلم ہو کسی کافر پر ظلم ہو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے ظلم سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ظلم کتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے اور مظلوم کی بددعا کتنی برحق ہے،
اور دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں اگر ہماری طرف سے کسی پر کچھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو ہم اس کی معافی تلافی کر کے جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت ظلم کی سنگینی اور خطرناکی سے ڈرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ ظلم اپنے تمام مشتقات کے ساتھ قرآن میں 200 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ صرف ظلم کا لفظ اپنے تمام مشتقات کے ساتھ، یعنی کہیں مصدر استعمال ہوا ہے تو کہیں فعل استعمال ہوا ہے، فعل میں بھی کہیں ماضی، کہیں مضارع، کہیں بطور اسم استعمال ہوا ہے، تو اپنے تمام مشتقات کے ساتھ لفظ ظلم قرآن میں 200 مرتبہ آیا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ظلم سے ڈراتا ہے، ظلم کی خطرناکی کو بیان کرتا ہے۔ ظلم کی 3 بڑی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک ظلم علی اللہ، اللہ کے اوپر ظلم کرنا، اور یہ اظلم الظلم، ظلم کی سب سے بدترین قسم ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ ظلم کرے۔ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ انسان عبادت جو خالص اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق میں، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، کافر دراصل یہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری قسم ظلم علی النفس، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اپنے اوپر انسان کیسے ظلم کرتا ہے؟ اللہ کے حکموں کی مخالفت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، فرائض و واجبات میں کمی کر کے، اللہ کے حدود سے تجاوز کر کے۔ اس کی مثال یہ ہے، آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ درخت کے قریب گئے اور پھل چکھ لیے۔ انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیے۔ توبہ کرتے وقت انہوں نے اللہ سے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ کیسے ظلم کیا؟ تیری نافرمانی کر کے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تشہد میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر لیا، مجھ سے تیری بہت نافرمانی ہوئی ہے، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو ہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ ظلم علی النفس، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اور تیسری قسم ہے ظلم علی العباد، ظلم علی الخلق، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، جو ایک ظلم کی مشہور قسم ہے، اور یہ قسم بہت عام ہے۔ ایک انسان دوسرے پر ظلم و زیادتی کرے، ناحق کسی کو مارنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کی جان پر ظلم کرنا، ناحق اس کو قتل کرنا، کسی کے مال پر ظلم کرنا، ناحق اس کا مال لے لینا، کسی کی عزت و آبرو پر ظلم کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، یہ سب ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں جو اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کی شکل میں ہے۔ یاد رکھیں، ظلم ظلم ہے، چاہے وہ کسی انسان پر ہو یا کسی حیوان پر ہو۔ ایک عبادت گزار، فرما بردار نیک خاتون نے ایک بلی پر ظلم کیا، اس کو باندھ کر کے گھر میں رکھ لیا، نہ تو اس کو خود کھلایا پلایا، نہ تو اس کو باہر چھوڑا کہ جا کر کے خود وہ کچھ کھا پی لے۔ اس کی طرف سے، اس عبادت گزار خاتون کی طرف سے اس بلی پر ظلم ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ظلم ظلم ہے، چاہے انسان پر ظلم ہو یا حیوان پر ظلم ہو۔ ظلم ظلم ہے، چاہے مسلمان پر ظلم ہو، کسی کافر پر ظلم ہو، چاہے کسی پر بھی ظلم و زیادتی ہو، وہ ظلم ہے۔ آج ہم جب ظلم کی بات ہوتی ہے، فلاں حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے، فلاں ملک ظلم کر رہا ہے، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کا، اپنے نفس کا جائزہ لے کہ آج ہم خود لوگوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، ایک پڑوسی پر کتنا ظلم کر رہا ہے، ایک رشتہ دار پر کس طرح سے ظلم کر رہا ہے، بھائی بہنوں پر ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم خود کتنے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ظالموں کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہیں فرماتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، قیامت کے دن ظالموں کا کوئی حامی نہیں ہوگا، اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کا انجام ناکامی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار لوگوں سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس طرح کے متعدد فرامین، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کے انجام سے لوگوں کو ڈرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنے اوپر اس ظلم کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا۔ حدیث قدسی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اسے تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا ہے۔ فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ بندہ اگر نیکی کرتا ہے، اس کے نیکی کے اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کی امید سے، اس کے عمل سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ بندے کے گناہ سے زیادہ اللہ اس کو سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اغاثۃ اللحفان میں مصائد الشیطان میں ذکر کرتے ہیں اصل کل خیر هو العلم والعدل واصل کل شر هو الجہل والظلم، سماج اور معاشرے میں جو بھی ہمیں خیر اور بھلائی نظر آتی ہے، سماج اور معاشرے میں جو بھی ہمیں خیر اور بھلائی نظر آتی ہے، یہ علم اور عدل کی برکت ہے۔ جس سماج اور معاشرے میں علم کیا جائے گا، عدل و انصاف کو قائم کیا جائے گا، وہاں پر خیر اور خیر ہی ہوگا، ہر طرف خیر عام ہوگا۔ سماج اور معاشرے میں خیر اور بھلائی کا اصل سبب علم اور عدل و انصاف ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَصْلُ كُلِّ شَرٍ هُوَ الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ، اور ہر شر کی بنیادی وجہ، سماج اور معاشرے میں جو بھی شر و فساد نظر آتے ہیں، جو بھی فتنہ اور فساد نظر آتا ہے، جو بھی بگاڑ نظر آتا ہے، جو بھی تباہی اور بربادی ہمیں نظر آتی ہے، اس کے پیچھے دو بنیادی سبب ہیں۔ ایک تو جہالت لا علمی، جس سماج اور معاشرے میں، جس سوسائٹی میں لا علمی ہوگی، جہالت عام ہوگی، ہر قسم کی برائی اس سوسائٹی میں پائی جائے گی۔ ہر برائی کی جڑ جہالت، لا علمی۔ اور دوسرا گناہ ظلم و زیادتی، جس سوسائٹی میں، جس بستی میں ظلم و زیادتی ہوگی، وہاں پر فتنے اور فساد ہوں گے اور ہر قسم کی تباہی عام ہو جائے گی۔
ظلم ایسا سنگین اور خطرناک گناہ ہے کہ ظالم کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں عبرتناک سزائیں رکھی تاکہ لوگ ان سزاؤں کو دیکھ کر کے، اس ظالم کی ہلاکت اور بربادی کو دیکھ کر کے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ اور دوسری حدیث جو مستدرک حاکم اور صحیح ترغیب میں ہے، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق، دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ تو مقدر ہی ہے، وہ سزا تو متعین ہے۔ آخرت سے پہلے دو گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ جلد دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ دو گناہ ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی ہے، ایک ظالم انسان کو اور دوسرے نافرمان اور باغی اولاد کو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے اس دنیا ہی میں عبرتناک سزائیں دیتا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق ظلم اور رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو توڑنا، رشتہ داری کو کاٹنا، یہ بھی ایسا سنگین اور خطرناک گناہ ہے جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ نے رکھی۔ محترم حضرات، آج ان گناہوں کی سزائیں دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں، ان گناہوں کی سزائیں دنیا میں ہمیں ملتی ہیں مختلف شکلوں میں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان سزاؤں کو، ان عذابات کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہماری زندگیوں میں طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی بلائیں اور آفتیں آتی ہیں، مختلف پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حقیقت میں مار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سزائیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کو سزا نہیں سمجھتے اور ان کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ہوش میں نہیں آتے۔ اس لیے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ظالم کے لیے اس دنیا ہی میں عبرتناک سزائیں۔ ظالم بظاہر کتنا بڑا طاقتور ہو، اس کے پاس کتنی بھی بڑی طاقت ہو، لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ بظاہر وہ کتنا بڑا طاقتور ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا کمزور ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ اور مظلوم بظاہر کتنا بڑا کمزور ہو، لیکن مظلوم سب سے بڑا طاقتور ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ جب مظلوم اپنے ظلم کی داستان، اپنے ظلم کی آہ و فغاں، اپنے ظلم کی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے، اور مظلوم کی بددعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، واتقِ دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی آڑ اور پردہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واتقِ دعوت المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، اے لوگوں مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا آسمان کی طرف چنگاری کی طرح جاتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس مظلوم کی بددعا پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددعا کو قبول کر کے ظالم کو عبرتناک سزائیں دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واتقِ دعوت المظلوم وإن كان فاجرا، بعض روایتوں میں وإن كان كافرا، اے لوگوں مظلوم کی بددعا سے بچو، اگر کسی پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور وہ مظلوم جب اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو قبول کرے گا، اگرچہ مظلوم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کافر، ایک فاسق و فاجر کی اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی بددعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک کافر اگر وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کافر مظلوم کی بد دعا کو قبول کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو پسند کرتا ہے، کافر سے اللہ محبت کرتا ہے اس لیے اللہ اس کی بد دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو کافر پسند نہیں ہے، کفر پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے اور ظلم کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے اگر وہ ظلم کسی کافر اور کسی فاسق و فاجر انسان پر بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی اپنے ظلم کی فریاد اللہ کے سامنے جب پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک کافر اور فاسق و فاجر مظلوم کی بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، یاد رکھو 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوت المظلوم، دعوت المسافر، وہ دعوت الوالد علی ولدہ، ایک مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، دوسرے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین اپنے اولاد کے حق میں جب دعائیں کرتے ہیں تو والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم، سفاک، خونریز، متکبر اور سرکش انسان جس نے اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی تھی، جسے قرآن نے فرعون کے نام سے یاد کیا ہے۔ فرعون یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم تھا جو بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے لاکھوں معصوم بچوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کے ساتھ ان کی عورتوں کی عزت و عصمت سے کھیلتا تھا، ظلم و ستم کی حد ہو گئی تھی، لیکن انہی مظلوم بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں ڈبو کر کے ہلاک و برباد کر دیا اور مظلوم بنو اسرائیل کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا۔ جس وقت وہ دریا میں ڈوب رہا تھا، زندگی بھر خدائی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی کا اعلان کرنے والا، موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر اور تذلیل کرنے والا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اپنی قوم کو للکار کر کہتا تھا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہیں میری شان و شوکت، میری حکومت نظر نہیں آتی؟ مصر کی سلطنت اور بادشاہت میرے ہاتھوں میں ہے، یہ دریائے نیل میرے محل کے نیچے سے بہ رہی ہے اور میرے ہاتھوں میں موٹے موٹے کنگن، سونے کے کنگن، یہ ساری شان و شوکت کا مالک ہوں میں، اور یہ موسیٰ ایک حقیر فقیر آدمی ہے، میں بہتر ہوں یا موسیٰ بہتر ہو سکتا ہے، تم لوگ میرے پیچھے آؤ اور موسیٰ کی دعوت کو قبول نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم فرعون جس کو اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنی حکومت پر غرور تھا، جب اس کی ظلم کی حد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و برباد کر کے دنیا والوں کو یہ سبق دیا کہ ظالم کتنا بھی بڑا طاقتور ہو لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم کی پکڑ کرتا ہے اور اسے عبرتناک سزائیں دیتا ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے، چاہے کوئی کتنا بڑا طاقتور ہو، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے، اپنے حوصلوں سے پسمردری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ضرور اللہ کی مدد آئے گی، ظالم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مظلوموں کی فریاد کو سنے گا۔ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے واقعات بیان کیے مظلوم کی بد دعا کے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، ایک جلیل القدر صحابی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جو عشرہ مبشرہ میں سے، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایسے بزرگ صحابی کے اوپر عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے
ایک زمین کے مسئلے میں جھوٹا الزام لگایا. دیکھیے کسی پر جھوٹا الزام لگانے کتنا سنگین اور خطرناک جرم ہے. اس نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، اور مدینہ کے گورنر مروان کے پاس مقدمہ دائر کر دیا. مروان نے سعید بن زید کو بلایا اور کہا کہ تمہارے خلاف یہ شکایت آئی ہے. اس وقت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے وقت کے گورنر کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارضین. اگر کوئی شخص اس دنیا میں ناحق ظلم کر کے ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین لے لے گا، اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہوئے، اس حدیث کا علم رکھتے ہوئے میں اس کی زمین کو ناجائز قبضہ کر سکتا ہوں؟ مروان جو گورنر تھا، اس نے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اس نے کہا لا اسألک بینۃ بعد ھذا، میں آپ سے اس کے بعد کوئی نہیں جانتا. مجھے یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جان کر کے تم ایسا خطرناک جرم نہیں کر سکتے. لیکن اس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے اندر گلیوں میں پھر پھر کر کے ہر چہار جانب بدنام کیا اور ان پر جھوٹا الزام لگایا. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے حق میں 2 بد دعا کی. اللہم ان کانت کاذبۃ فعام بصرہا وجعل قبرہا فی دارہا. اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اے اللہ اس کو اندھی کر دے اور اس کی خبر اس کے گھر میں بنا دے. سعید بن زید کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی. اللہ نے اس کی آنکھ کی بینائی چھین لی. جب وہ اندھی ہو گئی، گھر میں چلتی، دیواریں پکڑ کر کے چلتی تھی، گھر سے باہر نکلتی، لوگوں کے سامنے کہتی اے لوگوں اصابتنی دعوت سعید، اے لوگوں مجھے سعید کی بد دعا لگی ہے، میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اندھی کر دیا. ایک دن اپنے گھر کی دیوار پکڑ کر کے گھر میں چل رہی تھی. گھر کے باہر پانی کا ایک حوض تھا، اسی میں گر کر مر جاتی ہے اور اس کی خبر اس کے گھر میں بن جاتی ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں بد دعائیں قبول ہو گئی. دنیا والوں نے دیکھا کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے، کسی پر ناجائز الزام لگائے جاتے ہیں، جھوٹا الزام لگا کر کے اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ظالم کو تباہ و برباد کرتا ہے اور مظلوم کی فریاد کو کس طرح سنتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کوفہ والوں نے ان پر الزام لگایا اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی شکایت کی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانا نہیں آتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے بلایا، تحقیق کیا، کہا کہ تمہارے بارے میں یہ شکایت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتا. عشاء کی نماز بطور مثال انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز میں پہلی 2 رکعت میں لمبی قرات کرتا ہوں اور آخری 2 رکعت میں تخفیف کرتا ہوں. ان کا جواب سن کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق تمہارے بارے میں ہمارا یہی گمان تھا، لیکن چونکہ انہوں نے ہمارے پاس شکایت کی ہے اس لیے اس کی تحقیق کرنا میری ذمہ داری ہے. انہوں نے مزید تحقیق کرنے کے لیے ایک ٹیم تیار کی اور اس ٹیم کو کوفہ روانہ کیا. جب وہ ٹیم کوفہ پہنچتی ہے، کوفہ کی ایک ایک مسجد میں وہ لوگ جاتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. ساری مسجد کے لوگوں نے جہاں جہاں بھی انہوں نے سوالات کیے، ہر ایک نے سعد بن وقاص کی تعریف کی اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا. بنو عبس کی ایک مسجد میں پہنچے، تحقیق کرتے کرتے بنو عبس کی ایک مسجد میں پہنچے. وہاں پر جب سوالات شروع کیا، اسامہ بن قتادہ نامی ایک شخص
بھری مجلس میں کھڑا ہو جاتا ہے اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے اور کہتا ہے سعد بن وقاص ہمارے ساتھ کبھی بھی کسی جنگ اور سریہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، وہ برابری کے ساتھ مال تقسیم نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انصاف سے فیصلے نہیں کرتے ہیں۔ تین جھوٹے الزامات اس نے لگائے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے بارے میں 3 بددعائیں کی جس نے 3 الزامات لگائے تھے۔ اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعہ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ کہا کہ اے اللہ اگر یہ انسان جھوٹا ہے، میرے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، تو اے اللہ اس کے بارے میں 3 بددعا کرتا ہوں، اس کو خوب لمبی عمر دے دے، کھوسٹ بڈھا ہو جائے اور بستروں پر تڑپ تڑپ کر مرے۔ دوسری بددعا اے اللہ اس کو تو بھکاری بنا دے، لوگوں کے سامنے مانگتا پھرے۔ تیسری بددعا کی اے اللہ اس کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے۔ سعد بن وقاص جو مظلوم تھے، جن پر جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے، ان کی تینوں بددعائیں قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے جھوٹے الزام لگائے تھے خوب لمبی عمر دیا، کھوسٹ بوڑھا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے آنکھوں کے بھاؤں کے بال بھی جھڑ گئے اور اللہ نے اس کو بھکاری بنا دیا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ ویسی عمر کے اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد بھی جب وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرتا تو راستے سے گزرتے ہوئے گزرنے والی لڑکیوں اور عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ لوگ اس کو پکڑ کر کے اس کی خوب پٹائی کرتے تھے اور کہتے کہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد بھی تیرے بھاؤں کے بال جھڑ گئے ہیں، تو خوسٹ بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی تیری شہوانی حرکتیں ایسی ہیں کہ گزرنے والی لڑکیوں اور عورتوں کو تو چھیڑتا ہے، اور لوگ اس کی پٹائی کرتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ دنیاوی سزا ہے۔ جھوٹے الزامات اگر کسی پر لگائیں گے اور ناحق کسی کو پریشان کریں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال فی مومن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، قالوا وما ردغۃ الخبال قال عصارۃ اہل النار۔ اگر کوئی شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں اس کو جہنمیوں کے خون اور پسینے کی جگہ میں رکھے گا۔ جہاں پر جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والے خون اور پیپ پسینہ جمع ہوگا، اس جگہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو رکھے گا جو دنیا میں کسی مومن پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، جب مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے، ظالم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں اس کے لیے سزائیں ہیں، تو آج ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر فلسطینی مسلمان مظلوم ہیں، ان کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر کئی دنوں سے مسلسل ان کی جانوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، آخر ان کی بددعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ظالم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بھی یہ قانون ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اس خیال میں مت رہو کہ ظالم جو اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے بے خبر ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ سب دیکھ رہا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھا ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ظالم کے لیے مہلت ہے، ڈھیل ہے، لیکن اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے، ضرور اللہ پکڑے گا۔ ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، فوراً اس کو نہیں پکڑتا، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا طاقتور ہو، اس کے پاس کیسی بھی ٹیکنالوجی ہو، چاہے اس کی چالاکی اور تدبیر کچھ بھی تدبیر ہو، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس کی ساری چالاکی، اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آ کر کے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔
اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہی ہے، جب ظالم لوگوں کو اللہ پکڑتا ہے یاد رکھو ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت اور خطرناک ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ نے ڈھیل دیا ہے لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کو علماء نے قانون استدراج کہا ہے، اذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم انما ذلك منه استدراج۔ جب تم دیکھو کہ ایک بندہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے، مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اور اللہ اس کو نعمتوں پر نعمتیں دیتا جا رہا ہے، اس کو دنیاوی اعتبار سے خوب خوشحال زندگی دیا، حالانکہ وہ نافرمان ہے، گنہگار ہے، ظالم، لیکن اللہ اس کو خوب نواز رہا ہے، تو تم جان لو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے۔ اللہ اس کو ڈھیل دیا ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے وہ اور سرکشی کرے، اور ظلم کرے، نافرمانی اور گناہوں میں اور آگے بڑھ جائے۔ اس کے بعد جب اللہ کا وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہم صرف دوسروں کو ظالم کہنے کے بجائے ہم میں سے ہر شخص خود اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے۔ اگر ہماری طرف سے کسی پر اس دنیا میں ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ مسلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ الیوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم۔ اگر کسی کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو آج ہی قیامت کا دن آنے سے پہلے وہ اس کے پاس جائے اور اس سے معافی اور تلافی کر لے، اس سے معافی اور تلافی کر لے، اس کا حق واپس کر دے، اس سے ملاقات کر کے اس سے معافی مانگ لے۔ قیامت کا دن وہ آنے سے پہلے، جس دن ہم کو حق واپس کرنے کے لیے ہمارے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، ہماری نیکیاں ہوں گی جو ہم نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی، اللہ ہماری نیکیوں کو ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دے گا، ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان مظلوموں کے گناہوں کو اللہ ہمارے اوپر ڈال دے گا۔ اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت کا وہ سب سے بڑا مفلس ہے جو اللہ کے پاس آئے گا، یاتی بصلاۃ وصیام وزکات، اس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکات دیتا تھا، لیکن اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہوگا، یاتی ھذا وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتى ھذا من حسناتی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ناحق ظلم کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، سارے مظلوموں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائے گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوموں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ یہ اس امت کا قیامت کے دن مفلس انسان کہلائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ آخرت کا دن آنے سے پہلے اے لوگوں، دنیا ہی میں اپنے ظلم سے معافی تلافی کر لو۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی، جنہوں نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، جن کے بلند اخلاق کی گواہی دشمنوں نے دی، جن کے بلند اخلاق کی گواہی ظالموں، سرکشوں، کافروں، مشرکوں نے دی، ایسے نبی پاک، ایسے نبی رحمت دنیا سے جا رہے ہیں، مرض الموت میں ہیں، وفات سے 5 دن پہلے چہارشنبہ کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت بخار سے تڑپ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مختلف کنویں کے 7 مشکیزیں پانی لا کر کے میرے اوپر بہاؤ تاکہ میرے بخار میں کچھ افاقہ ہو، میں لوگوں کے پاس جا کر کے کچھ وصیت کر سکوں۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا گیا۔ جب آپ کے بخار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد نبوی جاتے ہیں، منبر پر بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر پرستی سے ڈراتے ہوئے کہا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرک خبروں کے راستے سے پھیلے گا۔ آج آپ دیکھیے، شرک کے سب سے زیادہ مظاہر خبروں، مزاروں، درگاہوں اور آستانوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں اپنی امت کو اس قبر پرستی کی لعنت سے ڈرایا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہیں، منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے لوگوں، میں نے اگر ناحق کسی کی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں،
میں سامنے حاضر ہوں، وہ شخص اٹھ کر کے آئے اور مجھ سے قصاص لے لے، مجھ سے بدلہ لے لے اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے مجھے بچا لے۔ اے لوگو، اگر میں نے دنیا میں کسی کی بے عزتی کی ہے، میں حاضر ہوں، اٹھ کر کے آئے اور مجھ سے قصاص لے لے، مجھ سے بدلہ لے لے اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچا لے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ظلم کا انجام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میری طرف سے کسی پر زیادتی نہ ہوئی ہو، کسی پر ظلم نہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں میری پکڑ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے امت کے سامنے، قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے بطور قصاص اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اے لوگو میں حاضر ہوں، مجھ سے انتقام لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو اور اللہ کی پکڑ سے بچا لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہونے شفائے عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی غیبی مدد فرما، ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔